اگلے دن صبح 9 بجے میں غلام رسول پتافی کو لے کے رحیم یار خان SSP آفس پہنچ گیا۔ غلام رسول کی آنکھوں پہ ہم نے پٹی باندھی ہوئی تھی، ہاتھوں میں ہتھکڑی لگائی ہوئی تھی اور SSP صاحب میرے انتظار میں تھے۔ میں جیسے پہنچا تو اردلی نے مجھے کہا کہ آپ اور صرف ملزم نے اکیلے اندر جانا ہے اور کوئی ساتھ نہیں جائے گا۔ میں نے غلام رسول پتافی کی ہتھکڑی پکڑی اور دروازہ کھول کے اندر آفس میں چلا گیا۔ SSP صاحب اکیلے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے سلوٹ کیا اور غلام رسول کی ہتھکڑی میرے ہاتھ میں تھی تو مجھے SSP صاحب نے کہا کہ اس کی آنکھوں کی پٹی کھول دیں۔ میں نے اس کی آنکھوں کی پٹی کھول دی، مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا، میں ساتھ کرسی پہ بیٹھ گیا اور انہوں نے اب اس سے پوچھنا شروع کر دیا کہ یہ کیسے ہوا، کیا ہوا۔ اب ملک اعجاز صاحب اس سے انٹروگیشن کرتے رہے، اس سے پوچھتے رہے جو سوالات تھے کہ کیا وہ سونا بنا لیتا ہے اور کیسے بناتا ہے، لیکن غلام رسول پتافی کی وہی بات تھی کہ اسے اس کے دشمنوں نے پکڑوایا، اس کے سیاسی مخالف ہیں، ان کے خاندان میں خاندانی دشمنی ہیں بہت زیادہ، جس کی وجہ سے اسے میرے دشمنوں نے پکڑوایا ہے۔ لیکن جب کافی دیر تک اس نے کچھ نہیں بتایا تو مجھے SSP صاحب نے کہا کہ اس کو باہر لے جائیں اور اس کے بعد آپ واپس آ جائیں۔ میں نے اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھی اور اسے لے کے باہر آیا، نذیر نیازی کے حوالے کر کے میں پھر اندر چلا گیا۔ تو مجھ سے پوچھنے لگے SSP صاحب کہ عزیز آپ کیا سمجھتے ہو کہ یہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے؟ تو میں نے انہیں کہا کہ سر میری فیملی میں بھی کچھ بزرگ ایسے رہے ہیں جنہیں شوق تھا سونے بنانے کا اور انہوں نے کوشش کی، کئی دفعہ وہ خوش بھی ہوتے تھے کہ جی کامیاب ہو گئے، سونا بن گیا، لیکن اگلے دن پھر مایوس ہوتے تھے کہ جی سونا بن تو گیا لیکن وہ سخت رہ گیا، کبھی نرم رہ گیا۔ تو یہ ساری چیزیں مختلف میرے علم میں تھی تو میں نے گوش گزار کی SSP صاحب کو۔ SSP صاحب نے مجھے یہ کہا کہ یار اسے لے جائیں اور اسے پراپرلی انٹروگیٹ کریں اور کوشش کریں کہ یہ بولے، اور اگر بول پڑا تو پھر سب کے بارے نیارے ہو جائیں گے۔ میں غلام رسول پتافی کو لے کے واپس کوٹ سبزل آ گیا اور اسی کمرے میں بند کر دیا جہاں اسے پہلے رکھا گیا تھا، اور نذیر نیازی اور غلام قاسم کی ڈیوٹی پھر لگا دی گئی کہ اس کا خیال کریں اور کوشش کریں کہ اس سے سونے نہ دیں اور اسے جگائیں۔ اب غلام رسول پتافی کو ہم نے اسی کمرے میں رکھ دیا جہاں سے اسے لے کے گئے تھے، جہاں وہ پہلے رہ رہا تھا، اور اب میں نے اس کو کہا کہ اس کو تھوڑا ریسٹ دیں، بیمار آدمی ہے، پھر اس سے انٹروگیشن کرتے ہیں، اور میں اپنے رہائشی کوارٹر پہ چلا گیا۔ ایک رات گزر گئی، میں نے کچھ نہیں پوچھا۔ اگلے دن صبح کو 5 بجے میرے دروازہ جو تھا کوارٹر کا وہ ناک ہوا تو مجھے نوکر نے بتایا کہ جی نذیر نیازی آیا ہے، اور نذیر نیازی نے آ کے مجھے کہا کہ جی اس کی حالت بہت خراب ہے اور چل کے دیکھیں سر اس کو کیا ہو گیا اور کرا رہا ہے۔ میں فوری اٹھا اور ساتھ والے کوارٹر میں اس کمرے میں چلا گیا جہاں غلام رسول پتافی کو رکھا گیا تھا، تو میں نے دیکھا کہ اس کے اوپر چادر ڈلی ہوئی تھی اور وہ کرا رہا تھا درد سے۔ نذیر نیازی نے جب اس کی چادر اٹھائی تو میں دیکھ کے پریشان ہو گیا کہ اس کا جو ہرنیہ تھا وہ بہت بڑا ہو گیا تھا اور وہ بہت درد محسوس کر رہا تھا۔ کوٹ سبزل میں کوئی پراپر ہاسپیٹل نہیں تھا، صرف تھانے کے ساتھ ایک ڈسپینسر بیٹھا کرتا تھا، عباسی اسے کہتے تھے۔ میں نے قاسم کو کہا کہ اسے بلا کے لائے، اور وہ آیا تو اس نے دیکھنے کے بعد یہی کہا کہ سر اس کو ہرنیہ ہے اور اس کا علاج کرانا چاہیے۔ کچھ اس نے ٹیبلٹس وغیرہ دیں اور اس کے بعد اس کو لٹا دیا گیا۔ اب ہم بھی ڈرے ہوئے تھے کہ یار کہیں پھر یہ گزر گیا تو مجھے وہ یزمان والا واقعہ بھی یاد آ رہا تھا کہ جی اگر اس کو کچھ ہو گیا تو پھر لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں۔ شام تک غلام رسول پتافی کی حالت کافی بہتر ہو چکی تھی۔ اب اس سے انٹروگیشن تو کرنی تھی ہر صورت میں، اور میں نے اب یہ فیصلہ کیا کہ اسے جگراتے پہ لگا دیا جائے۔ ایک کانسٹیبل ہم نے اور لے لیا، اب 3 کانسٹیبل ٹوٹل تھے اس کی حفاظت پہ، اور ان کی ڈیوٹی 4 گھنٹے کی لگا دی گئی کہ جی اس کو سونے نہیں دینا اور اسے جگانا ہے۔ جگراتا ایک ایسی چیز ہے جس سے بہت سٹرانگ نروز کے ملزمان بھی بول پڑتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے
کہ اسے کھلایا پلایا بہت اچھا جاتا ہے، دودھ پلایا جاتا ہے، کڑھائی گوشت کھلایا جاتا ہے، لیکن اسے سونے نہیں دیا جاتا۔ اور نیند ایک ایسی چیز ہے کہ اگر ایک انسان کو سونے نہ دیا جائے تو کچھ دنوں بعد وہ بول پڑتا ہے۔ 3 دن ہو چکے تھے غلام رسول پتافی کو جگراتے پہ لگائے کہ رات کو تقریباً 10 بجے غلام قاسم کانسٹیبل میرے پاس آیا میری ریزیڈنس پہ، اور اس نے کہا سر غلام رسول پتافی کہتا ہے جی کہ میں صاحب کو بتانے کو تیار ہوں، فوری بلائیں انہیں، مجھ سے بات کرائیں۔ اب میں پہنچ گیا جی اس کمرے میں جیسا جہاں رکھا ہوا تھا ہم نے غلام رسول پتافی کو۔ میں نے باقی جو کانسٹیبل تھے ڈیوٹی پہ، نذیر نیازی، قاسم، ان کو میں نے باہر نکال دیا، اور اس کے بعد میں نے اس سے سوالات کیے تو اس نے مجھے یہ بتایا کہ جی واقعی میرا جو چھوٹا بھائی ہے وہ سونا بناتا ہے، میں نہیں بناتا۔ اگر میرے چھوٹے بھائی کو پکڑا جائے، اسے لایا جائے، تو وہ ایک بوٹی لاتا ہے سخی سرور کے علاقے سے جو ڈیرہ غازی خان میں ہے، اور جب وہ تانبے کو گرم کرتا ہے اوپلوں میں تو اس کے بعد وہ جو صفوف ہے یا لیکوڈ ہے کچھ ایسی چیز لگاتا ہے جس سے سونا بن جاتا ہے۔ اب میرے لیے ایک نیا ٹاسک تھا، اور مجھے لگ رہا تھا کہ جب میں نے یہ بات ایس ایس پی صاحب ملک اعجاز صاحب کو بتائی تو انہوں نے لازمی کہنا کہ اب چھوٹے بھائی کو اٹھا کے لائیں، اور یہ بہت مشکل ہو جانا تھا میرے لیے۔ اب غلام رسول پتافی بالکل ٹھیک تھا اور اس کا ہرنیا بھی ٹھیک ہو چکا تھا، تو جب میں نے اس کے پوچھا کہ یہ تم اتنی جلدی کیسے ٹھیک ہو گئے، تو اس نے کہا جی کہ میں جب بھی مجھے پولیس والے پکڑ کے لے جاتے ہیں، اور انہیں بھی کافی لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم یہ کرتے ہیں، تو میں اپنی مرضی سے اپنا ہرنیا بڑا کر لیتا ہوں اور پھر چھوٹا کر لیتا ہوں۔ تو یہ میرے لیے بالکل نئی بات تھی کہ ملزمان یا مجرمان اپنے آپ کو تفتیش سے بچانے کے لیے ایسے حربے بھی کرتے ہیں۔ میں نے فوری طور پہ رات کو ایس ایس پی صاحب کو ٹیلی فون کیا اور انہیں خوشخبری سنائی کہ جی غلام رسول پتافی مان گیا ہے، لیکن اس نے بتایا کہ یہ سب کچھ اس کا چھوٹا بھائی کرتا ہے، اب اس کے چھوٹے بھائی کو محمد بخش پتافی کو پکڑنا ضروری ہے، وہ آئے گا تو پھر بات کلیئر ہوگی کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ ہے۔ تو ایس ایس پی صاحب نے وہی کہا جو جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جی اب جاؤ اور محمد بخش پتافی کو پکڑو۔ اب اگلا جو ہمارا سٹیپ تھا وہ محمد بخش پتافی کو سندھ سے اٹھانا تھا، اور اس کا جو گھر تھا غلام رسول پتافی کا یہ پنو عقل سے تقریباً کوئی 12-13 کلومیٹر دور تھا، اور وہ بہت خطرناک جگہ ہے۔ پتافیوں کی، کوشوں کی، شہروں کی، لنڈوں کی آپس میں دشمنیاں ہوتی ہیں۔ سندھ کا یہ کلچر ہے کہ یہاں قوموں کی دشمنیاں ہوتی ہیں، یہاں ایک فرد کی دشمنی نہیں ہوتی۔ مثلاً اگر پتافی قوم کی لڑائی شروں سے ہو گئی ہے تو شر جو ہیں وہ پتافیوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں اور پتافی شروں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ وہ شخص ہے جس کے ساتھ لڑائی ہوئی یا کوئی جھگڑا ہوا۔ یہ قوموں کی جو لڑائیاں ہیں یہ بہت دور تک جاتی ہیں، اور جب آپ سندھ میں ریڈ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں بھی بے تحاشا فائرنگ شروع ہو جاتی ہے، اور بہت زیادہ مزاحمت ہوتی ہے۔ اس کا مجھے بہت زیادہ اندازہ تھا، کیونکہ جب بھی ہم سندھ ریڈ کے لیے گئے تو ہم پر فائرنگ ہوئی، لیکن اللہ کا ایسا کرم تھا کہ ہم کبھی بھی نہ ان کے قابو میں آئے اور نہ ہی ہمارا کوئی جوان زخمی ہوا۔ غلام رسول پتافی اور محمد بخش پتافی کا گھر پنو عقل سے تقریباً 12-13 کلومیٹر دور تھا۔ اب جیسا کہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ دشمنیاں بہت ہوتی ہیں وہاں، اور میری یہ بھرپور کوشش تھی کہ کسی طرح ہم محمد بخش پتافی کو گھیر گھار کے پنو عقل شہر سے گرفتار کریں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ دوسری آپشن میرے پاس یہ تھی کہ غلام رسول پتافی کو کسی معزز شخص کے حوالے کیا جائے، کسی وڈیرے کے حوالے کیا جائے، اور اس کے بدلے اس سے محمد بخش پتافی کو طلب کیا جائے۔ لیکن اس میں جو خدشہ تھا وہ یہ تھا کہ غلام رسول پتافی نے جا کے ساری بات وہاں بتا دینی ہے، اور ہمارا جو پروگرام تھا وہ سونا بنانے والا وہ سارا ظاہر ہو جانا ہے، جس کی ہم نے قسم اٹھائی۔ اس سے پہلے ہم 2 دفعہ پنو عقل شہر میں کوشش کر چکے تھے، اور سارا دن ہم وہاں بیٹھے رہتے تھے کہ کسی طرح محمد بخش پتافی شہر میں آ جائے اور ہم اسے گرفتار کر لیں۔ لیکن محمد بخش پتافی کو بھی اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کا بھائی غلام رسول پتافی
کو کسی نے اٹھا لیا ہے یا گرفتار ہے، وہ اسی خدشے کے پیش نظر وہ بھی باہر نہیں آ رہا تھا۔ اب میں نے یہ پلان کیا کہ جی ہم ان کا جو گھر تھا، گاؤں تھا پنو عقل سے تھوڑا سا دور، پتافیوں کا جو گاؤں تھا، اس پہ ریڈ کریں اور وہاں اس کو اس سے گھر سے اٹھایا جائے۔ کیونکہ محمد بخش پتافی کے گھر پہ ریڈ کرنے میں بہت زیادہ خطرات تھے، تو میں نے یہ ساری بات ایس ایس پی ملک اعجاز صاحب سے شیئر کی اور انہیں بتایا کہ سر ریڈ تو ہم کر لیں گے، لیکن ہو سکتا ہے وہاں کوئی نقصان بھی ہو جائے، کیونکہ اب تک ہم نے کوئی ایف آئی آر بھی نہیں درج کی تھی۔ تو سب سے پہلے پھر ملک اعجاز صاحب نے مجھے کہا کہ کوئی آپ ایف آئی آر میں یا کسی مقدمے میں ان دونوں بھائیوں کو نامزد کر لیں، تاکہ یہ خدشہ دور ہو جائے کہ اگر وہاں کچھ نقصان ہوتا ہے تو اس سے آپ لوگ بچ سکیں۔ اب میں نے جو مخبر تھے ان کے ذریعے پتہ کرایا کہ ان کا گھر کی لوکیشن کیا ہے، ان کا گھر کتنی دور ہے گاؤں سے یا گاؤں کے اندر ہے، وہاں کتنے لوگ رہتے ہیں۔ یہ ساری ڈیٹیل مجھے اکٹھے کرنے میں تقریباً 4 سے 5 دن لگ گئے۔ اب ہمیں پورا پتہ تھا کہ ان کا گھر جو ہے غلام رسول پتافی اور محمد بخش پتافی کا وہ ان کے گاؤں سے تھوڑا سا باہر ہے اور وہاں ریڈ کرنے میں آسانی تھی۔ اب پلان کے مطابق میں نے اپنی دونوں گاڑیاں جو 4x4 تھیں وہ لیں، اپنے جو ٹرینڈ جوان تھے میرے وہ ساتھ لیے، کچھ افسران بھی ساتھ تھے، اور رات کے پچھلے پہر ہم لوگ کوٹ سبزل سے پنو عقل کے لیے روانہ ہو گئے۔ اور پنو عقل سے جب ہم گاؤں کے قریب پہنچے تو صبح ہونے والی تھی، پو پھٹنے والی تھی۔ یہ بہترین ٹائم ہوتا ہے کسی بھی ریڈ کے لیے، پولیس والوں کے لیے۔ اب ہم نے محمد بخش کے گھر پہ ریڈ کیا تو خوش قسمتی سے محمد بخش اپنے گھر میں موجود تھا۔ ہم نے فوری طور پر اسے قابو کر لیا۔ ایک عورت نے جو شاید محمد بخش کی بیوی تھی، اس نے شور مچایا اور زور زور سے چیخی کہ پنجاب جو دھاڑے لائے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ پنجاب کے ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا ہے۔ اور جب بھی ہم ریڈ پہ جاتے تھے سندھ میں تو اس ٹائپ کی آوازیں ہمیں سننے کو ملتی تھیں، اور مسجد کے لاؤڈ سپیکرز میں بھی یہ اعلان کر دیا جاتا تھا کہ پنجاب کے ڈاکو آ گئے ہیں، پنجاب جو دھاڑے لائے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب لوگ اکٹھے ہو جاؤ اور آپ پولیس والوں کو یا جو بھی آئے ہوئے ہیں ان کو قابو کرنے کی کوشش کریں۔ اب اس شور مچانے پہ چاروں طرف فائرنگ شروع ہو گئی۔ ہم نے کوئی فائر نہیں کیا۔ اب ہمارا مقصد ایک ہی تھا، ہمارا ٹاسک ایک ہی تھا کہ محمد بخش کو اٹھا کے گاڑی میں ڈالیں اور فوری طور پہ وہاں سے نکلیں۔ تو وہی ہوا جیسے میرے جو ٹرینڈ ملازمین تھے انہوں نے محمد بخش کو اٹھا کے گاڑی میں ڈالا اور ہم تیزی سے وہاں سے نکلے، پنو عقل پہنچے، اور پنو عقل سے ہم نے کوٹ سبزل پہنچ کے سانس لیا۔ راستے میں ہم کہیں نہیں رکے۔ تھانہ پر پہنچ کر میں نے محمد بخش کو بھی اسی کمرے میں لے جا کے جہاں غلام رسول پتافی بیٹھا ہوا تھا آمنے سامنے کرایا۔ تو پہلے تو محمد بخش بھی نہیں مانا، لیکن اس کے بعد اس نے کہا جی ہاں جی واقعی میں سونا بناتا ہوں، اور اس کے لیے مجھے سخی سرور ڈی جی خان سے کچھ جڑی بوٹیاں لانی پڑتی ہیں اور مجھے لانی پڑیں گی، اس کے بعد میں سونا بنا سکوں گا۔ اب یہ ساری بات میں نے ٹیلی فون پہ ملک اعجاز صاحب کو بتائی اور انہیں خوشخبری دی کہ جی محمد بخش بھی پکڑا گیا اور انٹیروگیشن پہ وہ مان رہا ہے کہ وہ آپ کو سونا بنا کے دے سکتا ہے۔ لیکن مجھے ملک اعجاز صاحب نے جو خوشخبری کے بدلے خبر سنائی وہ بڑی افسوسناک تھی، اور وہ یہ تھی کہ میرا ٹرانسفر تھانہ کوٹ سبزل سے ضلع بہاول نگر میں کر دیا گیا۔ اور یہ بھی کہانی ہے ایک جس میں لغاری صاحبان جو تھے وہاں کے رحیم آباد کے، وہ میرے خلاف تھے، کیونکہ ایک سونا کوش نامی شخص جو کہ وارداتیہ تھا اور اس نے ایک خاتون کی بھینس چوری کی، جس پر میں نے اسے بہت سختی کی اور بھینس برآمد کرنے کی پوری کوشش کی۔ اور اس سلسلہ میں کیونکہ لغاری صاحبان سونا کوش کا ساتھ دے رہے تھے تو اس پہ ہماری مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی لغاری صاحبان سے، اور وہ بار بار میری شکایت کرتے تھے۔ پہلے انہوں نے ایس ایس پی ملک اعجاز صاحب کو شکایت کی، پھر انہوں نے ڈی اے جی صاحب کو شکایت کی، لیکن جب ٹرانسفر نہیں ہو سکا تو پھر آئی جی کو میری شکایت کی گئی، اور آئی جی کی شکایت پہ میرا ٹرانسفر کوٹ سبزل سے بہاول نگر کر دیا گیا۔ اب میں جب ملک اعجاز صاحب سے میں نے کہا کہ سر میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہا تھا
کہ آپ میرا ٹرانسفر کر دیں، تو وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ مجھ سے گزر کے تمہارا کوئی تبادلہ کر سکتا ہے، اور وہی ہوا کہ ان سے گزر کے میرا تبادلہ بھاول نگر کر دیا گیا۔ یہ افسران بھی بڑے عجیب لوگ ہوتے ہیں، اپنے کام کے لیے یہ جب ان کا کام ہوتا ہے تو آپ کو پوری طرح استعمال کرتے ہیں، لیکن جب آپ کو پروٹیکٹ کرنے کا وقت ہوتا ہے، کوئی ایسا وقت ہوتا ہے، تو بہت کم افسران ایسے ہیں جو آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ لے جی، میں نے اپنا بوریا بستر باندھا اور جا کے جاتے ہوئے ملک اعجاز صاحب سے ملا۔ اب وہ دونوں جو تھے، غلام رسول اور محمد بخش پتافی، وہ ہماری کسٹڈی میں تھے۔ طاہر خان مرحوم ASI وہاں ان کی حفاظت کر رہے تھے، اور ان کے ساتھ جو میرے ساتھ کانسٹیبلان تھے، میرے گن مین تھے، وہ ان کی حفاظت پہ مامور تھے۔ تو جاتے ہوئے جب میں ملک اعجاز صاحب سے ملنے گیا اپنی روانگی کے لیے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار اب یہ جو ہے یہ کس کو دیں؟ تو میں نے کہا کہ سر، میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں اور بہت اچھا پولیس افسر ہے، میاں مقبول، جو SHO بھونگ لگا ہوا ہے، آپ یہ سارا کیس ان کے حوالے کر دیں تو وہ اس کو ٹیکل کر لیں گے۔ میں وہاں سے روانہ ہو گیا بھاول نگر کے لیے۔ میں نے بھاول نگر ضلع میں اپنی حاضری کی۔ وہاں تحسین انور شاہ صاحب SSP تعینات تھے، انہوں نے مجھے SHO ڈارا والے لگایا، لیکن میں نے چھٹی لی اور واپس آ گیا رحیم یار خان، کیونکہ مجھے اپنے باقی کام نپٹانے تھے، میری فیملی وہاں رہتی تھی، ان کو میں نے ملتان چھوڑنا تھا، اور اس کے بعد میں نے پھر جا کے حاضری کرنی تھی۔ لیکن اس دوران جب میں میاں مقبول سے ملا تو اس نے مجھے بڑی عجیب و غریب کہانی سنائی۔ اس نے کہا کہ جی غلام رسول پتافی کو ہم نے چھوڑ دیا تھا SSP صاحب کے کہنے پہ، اور راجہ ریاض اور راجہ محفوظ کے کہنے پہ۔ محمد بخش پتافی کو میرے ملازمین لے کے گئے تھے ڈیرہ غازی خان سخی سرور کی پہاڑیوں میں، اور اسے ہتکڑی لگی ہوئی تھی، اور محمد بخش پتافی وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، اور اس طرح سونا بنانے کا خواب جو ہے وہ ادھورا رہ گیا۔ میں بھی SSP صاحب سے ملنے نہیں گیا، کیونکہ اگر میں وہاں جاتا تو میں بھی ان کی نظروں میں شرمندہ ہوتا۔ تو اس کہانی جو پوری میں نے آپ کو سنائی، سچی کہانی آپ کو سنائی، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ بہت سے دوست ایسے ہیں آج بھی ہمارے ملک میں، اور بلکہ انڈو پاک میں، جو سونا بنانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ناکام رہتے ہیں۔ اپنی جائیداد، اپنی دولت، سب کچھ وہ لٹا کے آخر میں انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سونا بنانا بہت مشکل کام ہے۔ ہمیں بھی دھوکہ دیا گیا، وہ دھوکہ دیا محمد بخش پتافی نے اور غلام رسول پتافی نے۔ ڈر کے مارے وہ مان تو گئے کہ جی وہ سونا بناتے ہیں، لیکن میرے خیال میں سونا بنانا اگر اتنا آسان ہوتا، اور یہ ساری باورچی خانے کی چیزوں سے اور جڑی بوٹیوں سے بنانا آسان ہوتا، تو آج بہت سے لوگ سونا بنا کے دنیا کے امیر ترین شخص ہوتے ہیں۔